بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حکموں کا بھی پابند رہے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کے اوپر عمل کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر ادا کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بھی جاتے تھے، پریشانیوں کو بھی لے کر جاتے تھے، معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے؟ فرمایا کرتے تھے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ واقعہ 27ویں سپارے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہتے کہ میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورہ محفوظ ہو جائے۔ اور بہت سارے صحابہ کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کا جو ماہانہ معاوضہ تھا، ان کی جو تنخواہ تھی، وہ روک دی گئی، اور دل میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور آ کے میرے پاس مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مہینے کا معاوضہ روک دیا ہے، یعنی بند کر دیا ہے، فوراً اپنے گھر گئے، جا کر بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، 6 مہینے گزر گئے، وہ گئے ہی نہیں، اور آخرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلانا پڑا، اور بلایا اور پوچھا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی اسٹاک جمع کر کے رکھا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے، آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا میرے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی تو میں نے گھر میں بچیوں سے جا کر بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، سورہ واقعہ پڑھو، اللہ اس کی برکت سے مجھے روزی دے رہے ہیں۔ تم نے اپنا دروازہ بند کیا، لیکن اللہ نے تو نہیں کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہے۔ تو آپ کے گھر کے اندر تمام افراد مل جل کر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیا کریں۔ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ سمجھے، جو بات آدمی کہتا ہے اس بات پر اس کا عمل ہو تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، وہ تو مستقل ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس سورے کو پڑھنے کے لیے، اور خود بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے، سارے پڑھیں۔ اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر سارے گھر کے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس وظیفے پر اس لیے عمل کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب اس پر عمل کرو گے اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ جو بھی آپ کی یہ بات سن کر عمل کریں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے لالچ کرو جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی کے لیے ہے، اس لیے یہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ جزاک اللہ۔